یہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو صحابہ کے فوراً بعد جو نسلیں آئی تھیں انہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سائنس کے خلاف یہ بہکی بہکی دیومالائی باتیں کرتے کہ بس اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر بیٹھے۔ ابھی میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اس سورہ کہف کی سیریز کے اندر، جس سے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ دماغ تیار ہی نہیں کیا جاتا مسلمان کا۔ تو حضرت آدم نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک میرے تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے دجال کی وارننگ اپنی امت کو نہ دی ہو۔ تو ہمیں پتہ ہے نا نوح علیہ السلام سے پہلے کافی سارے نبی گزرے ہیں، سوچیں تو صحیح، حضرت آدم سے لے کے نوح علیہ السلام تک۔ تو نوح علیہ السلام سے ہی کیوں شروع ہوا ہے یہ سارا سلسلہ؟ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ابھی سوچیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہانی جس طریقے سے ہم نے بس وہی دیومالائی کے سامنے بنا دیا ہوا ہے۔ اب ہم پڑھنے میں آیا کہ دجال سے بچنے کے لیے یا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا حدیث ہے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ حدیث ہے جی۔ ہاں جی حدیث ہے۔ تو مثلا جب اس کو مثلا دیکھتے ہیں ہم ترجمہ کے ساتھ یا جو بھی ہے، تو اس میں ایسا کچھ دجال کے ساتھ ہمیں کوئی لنک نظر نہیں آتا کہ اس کا کس طرح ہے لنک، اور دجال کا بھی اس میں کوئی اس طرح نام وغیرہ نہیں شامل کیا گیا۔ جی ہاں، تو اس کے بارے میں کچھ اگر آپ دجال کا تو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تو حدیث کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف دجال کے ساتھ کیا کرے گی۔ تو اس کے لیے بڑی لمبی ایک مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی۔ کہانی شروع ہوگی نوح علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام سے کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک میرے تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے دجال کی وارننگ اپنی امت کو نہ دی ہو۔ تو ہمیں پتہ ہے نا نوح علیہ السلام سے پہلے کافی سارے نبی گزرے ہیں، سوچیں تو صحیح، حضرت آدم سے لے کے نوح علیہ السلام تک۔ تو نوح علیہ السلام سے ہی کیوں شروع ہوا ہے یہ سارا سلسلہ؟ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ابھی سوچیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہانی جس طریقے سے ہم نے بس وہی دیومالائی کے سامنے بنا دیا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو ذہن میں جواب آئے اسی وقت بتا دیجیے گا، زیادہ سوچیے گا مت، تاکہ یہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے کہ سائیکالوجی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے مسلمانوں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا اور زمین پہ اتارا، کیسے اتارا؟ سوچیں۔ بس ایسے ہی لگتا ہے کہ حکم ہوا اور وہ چل ہوا پہ اڑ کے ادھر آ گئے۔ ہوا پہ اڑ کے یہ تصویر بنتی ہے نا، ہاں یہی بنتی ہے ہر مسلمان کے ذہن میں کہ جنت میں کسی اور کانسٹلیشن میں سے، اسپیس میں سے اڑ کے وہ بغیر کسی اسپیس شپ کے ادھر آ گئے، یہ آپ کے ذہن میں بنتی ہے تصویر۔ یہ ہے اصلی مسئلہ جو کہ مسلمان لڑکا لڑکی پوچھ رہا ہے، اور پچھلے انکل اور آنٹی کو، بزرگوں کو، پروفیسرز کو، مولوی صاحب کو اس کا آنسر نہیں آ رہا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، کیسے بھیجا؟ اب کوئی نہ کوئی صورتحال تو کرنی پڑے گی۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا نا پچھلی تمام تر گفتگو میں کہ اللہ تعالیٰ قانون نہیں، دنیا اور کائنات کے قانون اللہ پابند نہیں ہے، مگر ان قانون کو توڑتے نہیں ہیں۔ انسانوں کے لیے وہ ایکسیپشنز نہیں کریٹ کرتے، تاکہ انسان کے اوپر حجت انہی قوانین کی رہے، اور یہی قوانین ہی ہیں جن کے تھرو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہ کرے کے اوپر جو فزکس کے لاز ہیں، خالی یہ قانون نہیں ہے۔ اب فزکس بھی ڈھونڈنا شروع ہو گئی ہے، اس کو ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ معاملہ کسی اور طریقے سے بھی بنا گیا ہے، خالی یہ گریوٹی کا لا، خالی یہ فورسز، ویٹس اینڈ انرجی اس طریقے سے نہیں دیکھی جائے گی کہ اسپیڈ آف لائٹ ہے تو دنیا کی اور کائنات کی سب سے تیز چیز اسپیڈ آف لائٹ ہے، اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے، اور ساؤنڈ کی اٹ سیلف ویو جو ہے وہ وہی ویو ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، ایسے نہیں۔ اب سائنس بھی آہستہ آہستہ خرامہ ڈسکوریز کر رہی ہے، اپنی طرف سے جو مرضی کر رہی ہے، مگر کوشش کر رہی ہے۔ مسلمان نے کوشش چھوڑ دی ہے، اس لیے یہ پورے کے پورے پروگرام کی ترتیب دینے کے پیچھے مقصد تھا کہ ہم دوبارہ سے اپنی نفسیات تو اثر نو ایک دفعہ اس کا محاسبہ اور محاصرہ کریں کہ بھئی یہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو صحابہ کے فوراً بعد جو نسلیں آئی تھیں انہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سائنس کے خلاف یہ بہکی دیومالائی باتیں کرتے کہ بس اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر بیٹھے۔ ابھی میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اس سورہ کہف کی سیریز کے اندر، جس سے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ دماغ تیار ہی نہیں کیا جاتا مسلمان کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ جنت سے دنیا میں آئے ہیں، ان کے ڈائریکٹ اپنی جو پہلی اولاد ہے ان کی، اور اس کے بعد ان انبیاء کی سیریز جو نوح علیہ السلام تک، ہمیں جیسے ادریس حضرت نوح سے پہلے کے،
ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو. حضرت نوح 8th جنریشن میں ہے حضرت ادریس کی. تو یہ غور سے سمجھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دجال کی وارننگ نہیں دی. نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جو 6th جنریشن ہے, حضرت نوح چھٹے مطلب ان کے پوتے کے پوتے ہیں حضرت ادریس کے. ٹھیک ہے, سو اگر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے دجال کی وارننگ کا, تو کوئی واقعہ ہونا چاہیے یہاں پہ جس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کتابیں کھولنی پڑیں گی, اور وہ کتابیں ہیں ہمارے پاس. انجیل کے اندر بھی اور توریت کے اندر بھی یہ ثبوت اب ہمیں مل چکے ہیں. ان کے پاس تو پہلے سے تھے, وہ جس اینگل سے دیکھ رہے تھے نا اس سارے کے سارے معاملے کو, وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا اینگل ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جب نوح علیہ السلام کا بتا دیا ہے تو چابی دے دی ہے, اب ہم نے وہ تالا ڈھونڈنا کہاں پہ لگتی ہے. نصاری جتنے بھی نصارہ ہیں نا, جتنے بھی کرسچنز ہیں, اور جو کنگ جیمز ورژن کے پروٹیسٹنٹ فالوورز ہیں, اور ایتھیوپین کرسچنز جتنے بھی ہیں, نصارہ کے 3 فرقے ہیں. تو 3 فرقوں کے اندر سے جو میجورٹی ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کی اور ایتھیوپینس کی ملائیں تو یہ میجورٹی بن جاتی ہے, ورنہ آس پاس ہی ہے کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس کی تعداد. ان دونوں کی جو کتابیں ہیں نا ان میں سے ان میں کافی ڈفرینس ہے. انجیل میں کافی ڈفرینس ہے نمبر آف بکس کا اور ٹائپ آف بکس کا. سو ان 3 میں سے 2 ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں صریحاً لکھا ہوا ہے, اور جو تیسری کتاب ہے جو کنگ جیمز کی کتاب ہے اس میں سمبولکلی لکھا ہوا ہے. کیتھلکس نے تو صریحاً لکھ دیا ہوا ہے کہ دجال کا جو ٹائم ہوگا وہ ایگزیکٹلی نوح علیہ السلام کا ٹائم ہوگا. سب سینیریو وہی ہوگا, رولز آف دا گیم وہی رہیں گے, وہی والے قوانین کے اوپر وہی جنگیں چلیں گی اسی طریقے سے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جنگیں چلی تھی. اب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ چھوٹا واقعہ تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. میں وہ پھر بتا دوں, ایون کرسچن لٹریچر کے اندر بھی اتنا کچھ نہیں لکھا ہوا. انہوں نے ادریس کے اوپر علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے, مگر نوح علیہ السلام کے اوپر اس لیول کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے سوائے سیلاب کی.